السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا بولوں۔ میں خود بہت شرمندہ ہوں، معذرت چاہتی ہوں کہ اتنے دن ایپیسوڈ نہیں آتی، مگر کیا کروں، اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ قصہ لکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں ہر ایپیسوڈ میں کہتی ہوں کہ میں نیکسٹ ٹائم ٹرائی کروں گی، مگر جانتی ہوں ہمیشہ کچھ نہ کچھ پرابلم ہو جاتی ہے، مگر انشاءاللہ تعالی اب کوشش ہے کہ جتنی بھی ٹف روٹین ہو مگر ایپیسوڈ کے لیے کیسے نہ کیسے ٹائم نکالوں، چاہے شارٹ دوں مگر دوں لازمی، یا ایک دن کے گیپ سے۔ تو آپ بھی کس پر اچھا سا رسپانس دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کمنٹ اینڈ شیئر لازمی کریں، اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں کمنٹ سیکشن میں۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ عشق دلکش از قلم راحہ خان، ایپیسوڈ نمبر 95 پارٹ 5۔ اس کی پوری توجہ گاؤن کے دوپٹے میں لگی باریک پنس پر تھی، جیسے ذرا سی بے احتیاطی اسے مہوش کے قریب بھی لا سکتی تھی اور دور بھی۔ ہلنا مت، احد نے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ پنس واقعی دشمنی پر اتر آئی ہیں۔ مہوش نے مسکرا کر آئینے میں اسے دیکھا، وہ مسکراہٹ جو سیدھے دل پر لگتی ہے۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، آپ کبھی مجھے چوٹ نہیں پہنچائیں گے۔ احد کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے، اسے نظریں اٹھائیں، آنکھوں میں آئینے میں ان کی آنکھیں ملیں۔ مہوش، اس کی آواز میں وہ ٹھہراؤ تھا جو صرف سچائی میں ہوتا ہے۔ میں تو تمہیں تکلیف سے بچانے کے لیے جیتا۔ ایک ایک کر کے پنس نکلتی گئیں، دوپٹہ خاموشی سے ایک طرف رکھا گیا۔ احد نے ہلکی سی سانس لی، جیسے کوئی نازک کام بخیر و خوبی مکمل ہو گیا ہو۔ اچانک اس نے مہوش کو اٹھا لیا۔ مہوش چونک گئی، ہلکی سی چیخ اس کے لبوں سے نکل گئی۔ احد وانس پڑا، ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ چیخنے اور گھبرا گئی۔ اس نے اسے نرمی سے تھامے رکھا، آنکھوں میں شوخی تھی مگر ہاتھوں میں احترام۔ البتہ آپ کو چیخنے کا موقع ضرور دوں گا، وہ آہستہ سے بولا۔ مہوش اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ گزری رات کی یادیں اس کے دل کے کسی کونے میں چپ چاپ سانس لے رہی تھیں۔ تم عجیب ہو، وہ سرگوشی میں بولی، کبھی اتنے پرسکون اور کبھی اتنے بے چین۔ احد نے اسے آہستہ سے بستر پر بٹھایا، خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیونکہ تم ہو، اس نے صاف صاف کہا، اور تم مجھے کبھی ساکن نہیں رہنے دیتی۔ مہوش نے نظریں جھکا لیں، شرم، اعتماد اور محبت ایک ساتھ دل میں اتر آئے۔ احد اس کے قریب جھکا مگر فاصلہ قائم رکھا، اتنا کہ دھڑکنیں ایک دوسرے کو سن سکیں۔ احد، مہوش نے بے چین ہوتے پکارا، میرا نام۔ اس نے نرمی سے انتہائی محبت کے ساتھ کہا، ایک بار پھر کہو۔ مہوش کی آواز ذرا کانپی۔ احد، وہ مسکرا دیا، ایسی مسکراہٹ جس میں غرور نہیں، صرف وابستگی تھی۔ بس، وہ بولا، اسی آواز کے لیے میں ہر جنگ جیت سکتا ہوں۔ اس نے مہوش کو اپنی آغوش میں لیا۔ دنیا، وقت اور لفظ سب پیچھے رہ گئے، اور کمرے میں صرف دو دل تھے جو ایک ہی رفتار سے دھڑک رہے تھے۔ اس کے ہونٹ احترام سے اس کے ماتھے پر سرک رہے تھے۔ سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر تھیں۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں تھی، مگر یہ قربت اسے آہستہ آہستہ توڑتی چلی جا رہی تھی۔
کمرے میں سنہری اور سرخ مائع روشنی ایک خوابناک فضا بن رہی تھی۔ چھت سے جھلملاتے فانوس کے ساتھ سرخ رومانوی فیری لائٹس نرم سی لہر میں دیواروں کے گرد لپٹی ہوئی تھیں، جیسے دل کی دھڑکن کو روشنی میں قید کر لیا گیا ہو۔ فرش سے لے کر بستر تک سرخ گلابوں کی پتیاں بکھری تھیں۔ کچھ پھول دل کی شکل میں سجے تھے اور کچھ یوں بے ترتیب کی محبت کی بے ساختگی کا احساس دیتے تھے۔ بستر سفید اور سنہری ریشمی چادروں میں لپٹا ہوا تھا، جس کے کنارے پر گلاب کی کلیاں رکھی تھیں۔ بیڈ کے دونوں جانب شیشے کے خوبصورت سٹینڈز پر جلتی موم بتیاں تھیں جن کی لو خاموشی سے تھر تھرا رہی تھی۔ دیواروں پر پڑنے والی سرخ روشنی ہر چیز کو اور بھی رومانوی بنا رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشے پر سنہری چمکتے حروف میں لکھا تھا، ہیپی برتھ ڈے شیزل۔ یہ الفاظ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑی تھی، سیاہ دلکش نائٹی پر باریک بلیک گاؤن اور اس کے وجود پر نرمی سے ڈھل رہا تھا۔ ہلکی سی جھجک اس کی آنکھوں میں تھی، مگر دل میں ایک عجیب سی خوشی اور بے قراری تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب تیاری اس کے لیے غیر معمولی ہے، اور شاید اسی لیے دل ذرا تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کمرے پر نظر دوڑائی۔ گلاب، روشنی، موم بتیاں، سب کچھ صرف ایک لمحے کے لیے۔ وہ شیزل کا انتظار کر رہی تھی، شرمائی ہوئی مگر پرعزم۔ وہ چاہتی تھی کہ جب وہ اس کمرے میں قدم رکھے تو صرف سجاوٹ نہیں بلکہ اس کی محبت بھی محسوس کرے۔ یہ رات، یہ کمرہ، یہ خاموشی، سب کچھ اس کے نام تھا۔ دلکش نے آہستہ آہستہ قدم اٹھایا، جیسے ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن فرش پر بکھرتے ہوئے گلاب کی پتیوں میں جذب ہو رہی ہو۔ سنہری سینہ زور زور سے دھڑک رہا تھا، دل بے قابو تھا، مگر چہرے پر ایک ٹھہری ہوئی سنجیدگی تھی۔ راہداری ایک خوابناک منظر پیش کر رہی تھی۔ چمکتے ہوئے سفید فرش کے دونوں طرف سرخ گلاب کی پتیوں کی نبیز تہہ بچھی ہوئی تھی، جن کے درمیان شفاف شیشے کے گلاسز میں جلتی ہوئی موم بتیاں قطار در قطار رکھی تھیں۔ ہر شعلہ ہلکی سی لرزش کے ساتھ روشنی بکھیر رہا تھا، جیسے رازدارانہ مسکراہٹیں ہوں۔ دیواروں سے ٹکراتی ہوئی روشنی، شیشے پر بندھے عکس اور فضا میں بسی گلاب کی خوشبو، سب کچھ دلکش کے حواس پر اثر ڈال رہا تھا۔ اس نے لمحہ بھر کو سانس روکی۔ یہ سب وہ پہلے بھی کر چکی تھی، مگر آج بات مختلف تھی۔ وہ جانتی تھی شیزل کو سہنا آسان نہیں، اس کی آنکھوں کا ٹھہراؤ، اس کی خاموش نظریں، یہ سب سوچ کر ہی دل اور تیز دھڑکنے لگا۔ راہداری کے اختتام پر سفید پردوں کے پیچھے واش روم کا دروازہ تھا۔ دلکش نے وہاں قدم رکھا، پیچھے جلتی موم بتیاں، بکھرے پھول اور خاموشی، جیسے سب اس کے پیچھے ٹھہر گئے۔ واش روم میں داخل ہوتے ہی اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، ایک گہری سانس لی اور خود کو اس لمحے کے لیے تیار کیا جو اس رات کا سب سے اہم لمحہ تھا۔ دلکش واش روم کے درمیان کھڑی تھی اور خاموشی سے اس شاندار منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب، شرم سے بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ جگہ عام نہیں تھی، یہ خواب تھی جو آج حقیقت بننے والی تھی۔ چھت سے لٹکتا ہوا رین شاور اس نرم سنہری اور سرخ رومانوی روشنی میں چمک رہا تھا۔ پانی کے باریک قطرے نیچے گرتے تو یوں لگتا جیسے روشنی کے موتی برس رہے ہوں۔ دیواروں پر لگے بلانڈ اور کافی شیڈ کے ماربل ٹائلز ہلکی وارم لائٹس کے ساتھ ایک پرسکون مگر حد درجہ رومانوی فضا بنانے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ شاور کے ارد گرد شیشے پر پڑتی روشنی ہر بوند کو جادو بنا دیتی تھی۔ ذرا فاصلے پر سنگ مرمر کا باتھ ٹب رکھا تھا، چوکور، گہرا اور سفید گلاب رنگوں والا۔ ٹب نیم گرم پانی سے بھرا تھا، جس کی سطح پر سرخ گلاب کی پتیاں تیر رہی تھیں۔
کناروں پر چھوٹی چھوٹی موم بتیاں جل رہی تھیں جن کی لو پانی پر لرزتی ہوئی عکس بنا رہی تھی۔ دیوار کے طاق میں رکھی کینڈلز اور نرم لال رومانوی روشنی اس جگہ کو اور بھی خوابناک بنا رہی تھی۔ باریک سفید پردے ہلکی سی ہوا کے ساتھ سرسراتے جیسے رازوں کی سرگوشی ہو۔ دلکش کو یاد آیا شیزل شادی کے بعد کتنی بار مسکراتے ہوئے شاور رومانس اور باتھ ٹب رومانس کی فرمائش کر چکا تھا۔ ہر بار وہ ٹال دیتی مگر آج نہیں۔ آج اس کی سالگرہ تھی اور آج وہ اسے وہ تحفہ دینا چاہتی تھی جو صرف محبت دے سکتی تھی۔ دلکش نے آئینے میں خود کو دیکھا اور سیاہ نائٹی میں لپٹا وجود، آنکھوں میں جھجک اور دل میں ایک گہرا یقین۔ وہ جانتی تھی یہ لمحہ شیزل کبھی نہیں بھولے گا، مگر سوال یہ تھا کیا یہ سب جینا شیزل کا نصیب ہوگا؟ دلکش واش روم سے نکل کر واپس کمرے میں آئی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، سانس پھٹی ہوئی تھی اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ الماری میں رکھی شال کھڑکی کے پردے جو ہوا سے ہل رہے تھے، دلکش کی نظر ہر جگہ شیزل کو تلاش کر رہی تھی۔ اچانک باہر سے ایمبولینس کے سائرن کی آواز کانوں میں ٹکرائی۔ دلکش کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ اپنی جگہ سے لڑکھڑائی، دل پر ہاتھ رکھ کر بڑبڑائی، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا شیزل، میرا شیزل۔ ایمبولینس کی آواز ختم ہو گئی، مگر شائستہ بیگم اور مہوش کی چیخیں جو کمرے سے سنائی دے رہی تھیں دل کو خون کر دینے والی تھیں۔ دلکش کے قدم لڑکھڑا کر آگے بڑھے مگر دل اس کی آنکھوں میں رہ گیا۔ وہ خود سے بولی یہ سب پاگل ہے، شیزل نے کہا تھا وہ آئے گا، میں جانتی ہوں وہ آئے گا۔ اس نے الماری کی طرف جھک کر شیزل کی شال نکالی اور اسے سر سے پیر تک لپیٹ لیا تھا۔ قدم آہستہ آہستہ نیچے بڑھائے، ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ نیچے پہنچ کر دلکش کی نظر پڑی آہت پر جو اس کے پاس کھڑا تھا، سرخ آنکھیں، گیلا چہرہ اور ہاتھ لرزتے ہوئے وہ رو رہا تھا۔ دلکش نے کانوں میں آواز دی، آہت کیا ہوا، کیا ہوا؟ آہت نے کچھ بولنا چاہا مگر آواز نے نکلنے سے انکار کر دیا۔ اس کے ہاتھ نے دلکش کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے کا اشارہ دیا۔ دلکش کی آنکھیں اسٹریچر پر جا گریں، وہ جیسے وقت کے بہاؤ میں رک گئی۔ سفید سر اسٹریچر پر پڑا تھا، میجر شیزل خان، اس کا چہرہ بھی جان خون سے بھیگا ہوا، مگر وہ شیزل، وہ جو اس ولا کا مضبوط ستون تھا، اب زمین پر پڑا تھا۔ شائستہ بیگم اس کے چہرے پر بوسے دے رہی تھی، مہوش خوف زدہ اور بے حال تھی اور دلکش زمین بوس ہو گئی۔ آہت نے اسے پکڑا اور ہلایا، ممی پلیز ہوش کریں ممی۔ دلکش کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں مگر قدموں میں طاقت نہ تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل بڑھتی ہوئی دیوانہ وار شیزل کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے شیزل کے بے جان چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور چیخ کر کہا، اس کی آواز دل دہلا دینے والی تھی، دل چیر دینے والی۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے کہا تھا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ، میرا ہر خواب، میری ہر سانس تمہارے لیے تھی اور تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ دلکش کی آنسو زمین پر گرتے رہے، سانس پھٹی ہوئی تھی، دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ وہ دیوانہ وار شیزل کو اٹھانے لگی، میرا شیزل، میری جان، میری دنیا، تم یہ سب کیسے کیا؟ آج تم نے اپنی پیدائش کے دن، جس دن تم دنیا میں آئے تھے، تم نے اس دن میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ، اپنی محبت چھوڑ دی۔ تم نے میری روح کو توڑ دیا۔
احد نے آگے بڑھ کر اسے تھاما، مگر وہ خود کو چھڑواتی شہزل کے سر کو اپنی گود میں لے کر دل چیر دینے والے انداز میں روتے ہوئے بولی، شہزل، تمہاری ہنسی، تمہاری آواز، تمہاری محبت، سب کچھ چھوڑ گیا، اور میں یہاں تمہارے بغیر، میرا انتظار، میرا ہر لمحہ تمہارے لیے تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا، تم نے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، تم نے سب کچھ چھوڑ دیا، میری دنیا، میری زندگی، تم کیوں چل لگے؟ دلکش کے یہ الفاظ کمرے کے ہر گوشے میں گونج رہے تھے۔ شہزل کی روح بے وفائی کر چکی تھی، لیکن دلکش نے اپنی محبت اور غم کے ساتھ اسے اپنے آغوش میں جکڑا۔ ایزل ایک کونے میں پلر کے قریب بیٹھ گئی تھی، آنکھیں نم اور جسم ہلکا سا سسک رہا تھا۔ اس کے سامنے وہ سفید سٹریچر تھی، لیکن اب وہاں کوئی جسم نہیں تھا، کوئی زندگی نہیں تھی، شہزل نہیں تھا۔ ایزل کے لب کانپ رہے تھے اور وہ اپنی گود میں ہاتھ دبا کر خاموشی سے روتی رہی۔ اس کی آنکھیں خالی ہو چکی تھیں اور دل کے کرب نے اسے اندر سے چیر دیا تھا۔ اس کا محبوب مر گیا تھا، مگر وہ اس کا نہیں تھا۔ اسی ایک حقیقت نے اس کے دکھ کو بھی غیر معتبر بنا دیا تھا۔ وہ رو سکتی تھی مگر سب سے چھپ کر، وہ ٹوٹ سکتی تھی مگر آواز کے بغیر، کیونکہ دنیا کے سامنے اس کے آنسوؤں کا کوئی حق نہ تھا۔ نہ وہ بیان کر سکتی تھی، نہ ماتم منا سکتی تھی، نہ سیاہ لباس پہن سکتی تھی، نہ اس نام کو پکار سکتی تھی جو اس کی سانسوں میں بسا ہوا تھا۔ وہ ایک ایسے غم کی وارث تھی جس کا کوئی تعارف نہیں ہوتا، ایسے زخم کی مالک جس پر مرہم رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ زندہ تھی مگر اندر کہیں اس کے ساتھ ہی دفن ہو چکی تھی۔ وہ میرا نہیں تھا یہ کہہ کے سب نے چپ کرا دیا، اور میں اس کی قبر پر بھی اپنی موت رو نہ سکی۔ وہ جانتی تھی کہ دلکش کے لیے یہ لمحہ سب سے سخت ہے۔ دلکش کی چیخیں اور رونا، اس سے محسوس کیا کہ اس کا محبوب، اس کی روح کا حصہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ دلکش زمین پہ گھٹنوں کے بل گر گئی تھی، وہ چیخ رہی تھی، اس کی آواز دل کو کاٹ دیتی تھی۔ وہ اپنے محبوب کے لیے، شہزل کے لیے، اپنی محبت کے لیے روتی اور چیختی رہی، یوں جیسے دنیا کی ہر ہوا اس کی درد بھری سانسوں کے ساتھ لرز رہی ہو۔ دلکش نے آنکھیں بند کر لی، جسم سے جان نکل گئی تھی۔ ہر عضلہ بے حس اور ہر سانس کے ساتھ اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ اس کے لب مسلسل دہرا رہے تھے، شہزل، تم نے کہا تھا ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے، کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑو گے، ہر سانس کے ساتھ میرا ساتھ دو گے۔ اور تم نے یہ سب کیسے کیا؟ میری دنیا، میری جان، تم کیوں چلے گئے؟ شائستہ بیگم شہزل کا ہاتھ تھامے سکتے میں تھی، ان کا جوان بیٹا ان کے سامنے بغیر روح کے موجود تھا۔ انہیں لگا جیسے دنیا ختم ہو گئی ہو، قیامت آ گئی ہے، جیسے اولاد کے مرنے سے ماں لاوارث ہو گئی ہے۔ ان کا دل کانپ رہا تھا۔ مہوش بھی زمین پر بیٹھ کر دلکش کی چیخیں سن رہی تھی، آنکھیں نم، دل پریشانی سے جھلس رہا تھا۔ ولا کے لاؤنج میں ہر چیز لرز رہی تھی، جیسے ہوا بھی اس کرب کو محسوس کر رہی ہو۔ احد تینوں کو بامشکل سنبھال رہا تھا، اسے، دلکش کو آغوش میں لیا۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ دلکش نے اس کے بازو میں سر دبا دیا، روتی اور کانپتی ہوئی جیسے پوری دنیا کا بوجھ اس کے کندھوں پر آ گیا ہو۔ وہ صرف چیخ رہی تھی، صرف اپنا کرب خارج کر رہی تھی، اور احد اس کا سہارا بن کر کھڑا تھا۔ ایزل خاموشی سے بیٹھی رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں
بھی آنسو تھے۔ دلکش کی چیخیں سن کر اس کا دل بھی خون ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دلکش کو اس وقت کسی کے بھی پاس آنے کی ضرورت نہیں، کسی کے بازوں کی گرمی، کسی کے لمس کی تسلی، اور آہت یہی کر رہا تھا۔ خود وہ اپنے اندر اٹھنے کی سکت بھی نہیں پا رہی تھی۔ دلکش نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا اور اتنی درد بھری آواز میں بولی، میرا شازل، میرا سب کچھ، میری زندگی کا ہر لمحہ، تم نے اسے بھی چھین لیا، تم نے میرے ہاتھوں سے میری دنیا چھین لی۔ تو شازل کا چہرہ جکڑے سوال کر رہی تھی، ممی یہ کرب یہ در ہم سب کے ساتھ ہے، آپ اکیلی نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ دلکش کی آنکھیں نم تھی، سانس بے قابو، لیکن وہ اس لمحے آہت کے قریب آ گئی، اپنے تمام درد کو اس کے بازوں میں ڈال دی۔ ولا میں موجود ہر شخص، شائستہ بیگم، مہوش، ایزل، آہت، سب اس کرب کو محسوس کر رہے تھے۔ دلکش کی چیخیں، اس کا رونا، اس کے دل کے کرب نے ہر آنکھ نم کر دی۔ تم نے کہا تھا کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے، پھر آج یہ وعدہ بھی تم اپنے ساتھ لے گئے۔ لوگ کہتے ہیں وقت زخم بھر دیتا ہے، کاش کہ مجھے یہ بھی بتا دیتا کہ جو سانسوں میں بس جائے اس کی جدائی کا درد کیسے جیا جاتا ہے۔ میں نے تمہیں آواز دی تھی، شاید بہت آہستہ، یا شاید تم بہت دور جا چکے تھے، مگر آج آنکھیں بند کر لوں تو تم سامنے ہو، آنکھیں کھول لوں تو دنیا میں سب کچھ ہے سوائے تمہارے۔ اب میں زندہ تو رہوں گی مگر وہ میں نہیں رہوں گی جو تمہارے ساتھ تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی رہی۔ نہ آنسو بچے تھے نہ لفظ، صرف ایک خالی پن تھا جو آہستہ آہستہ اس کی سانسوں میں اتر رہا تھا۔ شازل، شاید کچھ محبتیں مکمل ہونے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ادھورا رہ جانے کے لیے ہوتی ہیں۔ میجر شازل خان کی گاڑی میں ان کا موبائل نہیں تھا۔ افسر نے بات جاری رکھی، ٹرک کے ساتھ زوردار تصادم ہوا، مقامی لوگوں نے بروقت مدد کی، مگر ہم نے ایک قابل فرض شناسہ افسر کھو دیا۔ اللہ آپ سب کو صبر عطا کرے، عوامی اس نقصان پر افسردہ ہے۔ شازل کے جلے ہوئے ہاتھ پر دلکش نے اپنا سر رکھ دیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شازل، میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ میں تیار بیٹھی تھی، آپ نے کہا تھا آپ آئیں گے، آج آپ کی سالگرہ تھی، میں نے سرپرائز دینا تھا۔ اس کی آواز چیخ میں بدل گئی، میری سانسیں آپ کے ساتھ بندھی تھیں، آپ کے بغیر میں کس کے لیے زندہ رہوں؟ میرا غرور آپ نے بے وفائی کیوں کی؟ اس کی چیخیں خان ولا کے دیواروں سے ٹکرا کر لوٹ رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے مکان بھی رو رہا ہو۔ شائستہ بیگم سسکیوں میں ڈوبی تھی اور کانپتے ہاتھوں سے شازل کے ماتھے کو چوم رہی تھی، میرا بیٹا، میرا لال، ماں کو یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ مہوش آہت کے کندھے سے لگی ہوئی تھی، اس کا رونا خاموش تھا، وہ صدمہ جس میں آواز بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ آہت کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر رو دے، مگر آج باپ جیسا سایہ اٹھ گیا تھا، مگر وہ جانتا تھا اب وہی اس گھر کا سہارا ہے، وہی اس گھر کا مرد ہے۔ اس نے آنسو ضبط کیے، کانپتے ہاتھوں سے سب کو سنبھالے رکھا، دل ہی دل میں کہا، شازل بھائی، میں کمزور نہیں پڑوں گا۔ میں آپ کے گھر کو بکھرنے نہیں دوں گا۔
مگر اس رات خان ولا کا سب سے مضبوط ستون گر چکا تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت کی دنیا، ایک ماں کا غرور، ایک گھر کی سانس بھی ٹوٹ چکی تھی۔ لاؤنج میں خاموشی اتری ہوئی تھی، ایسی خاموشی جو شور سے زیادہ دل دہلا دے۔ بیچوں بیچ سفید چادر میں لپٹی میت رکھی تھی، میجر شہزل خان۔ وہ مرد جس کے ایک آنسو پر دلکش تڑپ جاتی تھی، آج اس کے پہنوں پر خاموش تھا۔ دلکش ایزل نے دلکش کے کپڑے بدلوا دیے تھے، اب وہ سفید لباس میں تھی۔ سفید، مگر یہ سفید کسی روشنی کا نہیں، سفید سب کچھ چھن جانے کا اعلان تھا۔ دلکش میت کے قریب بیٹھی تھی، آنکھیں کھلی تھی مگر دیکھ کچھ نہیں رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے روح جسم سے الگ ہو کر کہیں بہت دور جا بیٹھی ہو۔ رائسہ بیگم کی سسکیاں لاؤنج کے ایک کونے میں ٹوٹ کر گر رہی تھی۔ وہ بار بار شہزل کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی۔ میرا بیٹا، میرا سپاہی، تو نے ماں کو یوں رخصت نہیں کرنا تھا۔ ماں کا مہوش کا سر جھکا ہوا تھا، اس کی ہچکیاں خاموش تھیں مگر آنسو زمین پر ٹپک رہے تھے۔ اپنے بھائی کی میت کے سامنے ایسے بیٹھی تھی جیسے بچپن واپس آ گیا ہو، جب وہ ہر خوف میں بھائی کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ عہد دلکش کے پاس تھا مگر وہ اسے سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ دلکش کبھی میت کی طرف جھکتی، کبھی خالی نظروں سے فضا کو دیکھتی اور کبھی اچانک اس طرح چونکتی جیسے شہزل ابھی آواز دے گا۔ اسی لمحے دروازے سے مزید لوگ اندر داخل ہوئے۔ جہانگیر، ملالہ، حمزہ، حنا اور سمرا خاتون۔ ہر قدم بھاری تھا، ہر سانس بوجھل تھی۔ حمزہ نے جیسے ہی شہزل کی میت دیکھی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ بھائی! یہ لفظ اس کے ہونٹ سے نکلا تو آنسوؤں میں ٹوٹ گیا۔ آپ نے کہا تھا میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ حنا کی آنکھیں بھر آئیں۔ شہزل سے محبت شاید اب نہ تھی مگر یہ منظر دل چیر دینے کے لیے کافی تھا۔ سمرا خاتون نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ یہ کیسا وقت آ گیا ہے یا اللہ! جہانگیر ایک کونے میں کھڑے تھے، ان کی نظریں صرف دلکش پر تھیں، وہ لڑکی جو ان کے لیے دنیا سے زیادہ قیمتی تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے وہ کیسے خاموش بیٹھی ہے، کیسے ٹوٹی ہوئی کسی سہارے کی محتاج ہے۔ دلکش کو تھامے ہوئے تھا مگر اس کی گرفت کمزور پڑ رہی تھی۔ تب جہانگیر آگے بڑھے۔ آج وہ دنیا سے کچھ نہیں چھپانا چاہتے تھے۔ وہ دلکش کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آہستہ سے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ پورے لاؤنج پہ جیسے سانس رک گئی، سب حیران تھے۔ یہ کس حق سے؟ جہاں یہ آواز ٹوٹی ہوئی نکلی، بس میری جان، میری گڑیا، صبر کرو، میں ہوں نا۔ دلکش جو اب تک بے ہوشی کی کیفیت میں تھی، یہ آواز، یہ الفاظ کچھ جان پہچان سے تھے۔ اس سے ہلکی سی جنبش لی۔ گڑیا، وہ بڑبڑائی۔ جہانگیر کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہاں میری چھوٹی سی گڑیا، آج میں نہیں چھپاؤں گا، تم میری جان ہو۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ حمزہ اور ملالہ نے ایک دوسرے کو دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ جہانگیر کی گڑیا، وہ سب جانتے تھے مگر آج
یہ حقیقت برہنہ ہو کر سامنے کھڑی تھی۔ دلکش نے جیسے ہوش میں آ کر جہانگیر کی طرف دیکھا۔ وہی مانوس آنکھیں، وہی منظر، مگر سب کچھ دھندلا دھندلا سا تھا۔ ذہن اچانک ان کے سینے سے لپٹ گئی۔ اسے کچھ یاد نہیں، مگر وہ ہوش میں بھی نہیں تھی۔ بس اس آغوش میں سکون محسوس ہوا تھا۔ بھیا، یہ لفظ ایسے نکلا جیسے صدیوں کا بوجھ ٹوٹ گیا ہو، اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ مجھے چھوڑ گیا، میرا شہزل۔ میں نے اس کے لیے سانسیں سنبھال رکھی تھی۔ بھیا، آج اس کی سالگرہ تھی، پر پھر بھی نہیں آیا وہ۔ جہانگیر نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ رو لو میری جان، آج تمہارا حق ہے۔ آج کوئی تمہیں مضمون بننے کو نہیں کہے گا۔ شہزل کی میاں خاموش تھی، مگر اس کے جانے نے ایک گھر، ایک بیوی، ایک ماں، ایک بہن اور ایک باپ، سب کو توڑ دیا تھا۔ اور لاؤنج میں رکھی وہ خاموش میت گواہ تھی کہ بعض لوگ مرتے نہیں، وہ اپنے ساتھ سب کچھ لے جاتے ہیں۔ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ وائسوں میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو درگزر کیجیے گا، فلو کی وجہ سے ذرا آواز اور گلا تھوڑا خراب ہوا ہے۔ ویڈیو پر لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کریں۔ میں آپ سب کے ریویو کا انتظار کروں گی اور کوشش کروں گی کہ آئندہ سے قسط وقت پر دوں، چاہے ایک دن کے گیپ سے دوں، مگر قسط پہ اتنی جو چھٹیاں ہیں وہ نہ ہو۔ خدا حافظ، بائے بائے۔